سماج بنانے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے ملے۔ آج ہم یہاں جمع واحد عبدالواحد ریسانی، جس کو پچھلے دنوں بے گناہ شہید کیا گیا اور اس وقت ان کا شہادت ہوا کہ جب انہوں نے تازہ پریکٹیکل زندگی میں اپنا قدم رکھا اور جرنلزم میں اپنے خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کا شہادت ہوا۔ سماج میں عموماً یہ بات کیا جاتا ہے کہ با اثر افراد، اور ہم آج تک یہ فیصلہ کر نہیں سکے کہ با اثر افراد وہ ہیں جو آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں۔ با اثر افراد وہ ہیں جن کا کہیں نہ کہیں لنک ہوتا ہے کسی ریاستی ادارے کے ساتھ، یا با اثر افراد وہ ہے کہ جن کو ہم باعزت افراد سمجھتے ہیں۔ اس دونوں میں فرق ہے۔ اس ملک میں باعزت افراد عموماً با اثر نہیں ہوتے۔ با اثر افراد وہ ہوتے ہیں جن کا لنک کہیں نہ کہیں ہوتا، اور واحد ریسانی کا قتل بھی ان گمنام با اثر افراد نے کی، اس کو سر بازار قتل کر کے لوگ چلے جائیں اور باقاعدہ ان کے پاس اسلحہ ہو اور وہ چلے جائیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں وہ با اثر افراد کا لنک کسی کے ساتھ ہوگا، اور ان کو یہ جرأت اس لنک نے دیا کہ انہوں نے عبدالواحد اور اس جیسے باقی جرنلزم میں سے جو کنیکٹڈ لوگ تھے ان کو قتل کیا۔ تو آج فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم یہاں جمع ہیں، ہمارا آواز جو لوگ سن رہے ہیں، یا وہ جرنلسٹ جو آج خوف کے عالم میں کوشش کر رہے ہیں، دست و پا مار رہے ہیں کہ اس سماج کو اس خوف سے نکالا جائے، کہ ان سب کو ایک باعزت منصب، باعزت زندگی اور ایک آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع ہم کیسے ان کو دیں۔ دنیا میں آج آپ دیکھیں کہ جرنلزم کا ایک خاص مقام ہے، اور پورے دنیا میں، ڈیموکریٹک دنیا میں جرنلسٹ باعزت طریقے زندگی گزارتے ہیں، مگر پاکستان اور خصوصاً بلوچستان میں، جہاں آج 40 کے لگ بھگ جرنلسٹ شہید کیے گئے اور ان اکثر کا شہادت اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا، نامعلوم افراد نے قتل کیا اور وہ چلے گئے۔ آج یہاں ہم ایک ایسے فورم پہ بیٹھے ہیں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ریاست سے اور حکومت وقت سے کہ وہ کیسز خصوصاً بلوچستان میں جہاں جرنلسٹ قتل ہوئے اور وہ نامعلوم ہے آج تک، ان کے کیسز کو ری اوپن کیا جائے، اور ری اوپن کرنے کے بعد ان قاتلوں تک ریاست، اگر ریاست اس میں ملوث نہیں ہے، اور حکومت پہنچ کے ان کیسز تک کو ری اوپن کیا جائے، کیونکہ جس گھٹن کے ماحول میں ہمارا جرنلزم چل رہا ہے، اس گھٹن کو ختم کرنے کے لیے ان قاتلوں پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ اس میں آج یہاں آپ سب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس فکر کو، اس جدوجہد کو آپ لے جائیں گے تو ہمارا مکمل آپ کے ساتھ تعاون ہوگا کہ ان جرنلسٹ کے خاندان کو اور جرنلزم کے ایز اے ہول، اس پورے سوسائٹی کو جرنلسٹ کے انصاف دلانے کے لیے قانونی طور پہ میں مکمل طور پہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ وہ خاندان جو آج پریشان ہے کہ ان کے عزیز اقارب کے قاتل کہاں چلے گئے، اور وہ جرنلسٹ جو گھٹن کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور خوف کے عالم میں اپنا جو ہے خدمات یا اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے مکمل طور پہ ہم حاضر ہیں۔ اور یہ مطالبہ ہے کہ مکمل طور پہ ان کیسز کو ریاست ری اوپن کرے اور ان قاتلوں پہ ہاتھ ڈالے، تاکہ سماج میں جو گھٹن ہے اس سے
ہم نکل کے آگے بڑھیں۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبدالواحد اور وہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جرنلزم کا ایز اے ہول جو پورا صنعت ہے وہ ایک بحران کا شکار ہے، اور اس بحران کا شکار کا وجہ یہ ہے کہ اوپن اور ٹرانسپیرنٹ جرنلزم کرنے کے لیے یہاں باقاعدہ اجازت نہیں ہے اور ریاستی قدغن ہے، اور ساتھ ساتھ اب ایک باقاعدہ طور پہ صدارتی آرڈیننس بھی لانے کا پروگرام ہے کہ جن لوگوں کو راستے سے ہٹایا گیا بندوق کے زور سے، طاقت کے زور سے، ٹارگٹ کلنگ کے زور سے، اب پورے اداروں کو راستے سے ہٹانے کا کوشش کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم اور آپ مل کے سیاسی کارکن ملیں، اس میں انٹلیکچوئل طبقہ آگے آئیں، اس میں وہ ساتھی جو کہ اپنا وقت سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھی آگے آئیں اور ایک شفاف، ایک باعزت، ایک ڈیموکریٹک سماج کو آگے لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سوشل میڈیا پہ عموماً میں دیکھتا ہوں نوجوان موبائل کے ساتھ یا فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اپنے سماج کے وسیع تر مفاد میں ایک آزاد جرنلزم، ایک آزاد سوشل میڈیا کے حوالے سے آواز کو اٹھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ جس گھٹن میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جس خوف کے عالم میں ہم آپ رہ رہے ہیں، جہاں ہم اور آپ جو ہے پریشان ہیں کہ سچ بات کیا جائے نہ کیا جائے، اس پریشانی سے ہم نے اور آپ نے نکلنا ہوگا، اور ایک ایسا جو ہے ہال ان کے نام سے جو ہے ڈیڈیکیٹ کیا جائے جس میں ان کے تصویریں ہوں، ان کا چھوٹا سا ایک بریف ہسٹری ہو، تاکہ جب بھی باہر سے لوگ آئیں ان کو پتہ چلے کہ یہاں جرنلزم کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے نوجوان جرنلسٹ یا ہمارے بزرگ سینئر جرنلسٹ نے کتنے قربانیاں دی ہیں، اور ان کا جو ہے قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے یہ سب یہاں کسی ہال کو ان کے حوالے سے شہداء کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیا جائے، اور اس میں ان کی تصویریں، اور چھوٹا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں پریس کلب کا جو لائبریری ہے اس کے لیے میں 200 کتابوں کا ایک گفٹ دوں گا، تاکہ جو لوگ سٹڈی کرتے رہیں گے ان کو بھی فائدہ ہو یا گزاروں، اور ہمارا تعاون آزادی صحافت کے لیے ہوگا۔ میں پھر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ریاست اپنا مکمل کردار ادا کرے، عبدالواحد ریحسانی کے قاتلوں کو منظر عام پہ لانے کے لیے، اور اس کے لیے پورا باقاعدہ ٹیکنیکلی جو تعاون ہوگا ہم بھی ان کو دیں گے، اور مواد ان کو ہم اگر وہ ضرورت ہوگا فراہم کریں گے، تاکہ ہم کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اور پھر سے میرا مطالبہ ہے کہ جو نامعلوم جو ہے افراد جنہوں نے ہمارے جرنلسٹ کو قتل کیا ہے، ریاست ری اوپن کرے ان کے کیس کو، تاکہ ان قاتلوں تک پہنچائے۔